آپ امریکہ میں کافی عرصے سے ہیں، وہاں کے نوجوان کو اور یہاں پاکستان کے نوجوان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ وہی نوجوان ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کی ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ اور ملکوں کو نصیب نہیں ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مقصد وہاں کا نوجوان کیوں آگے ہے؟ یہاں سے لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ چلے جائیں اور وہاں پہ زندگی بدل جائے گی، یہاں کا نوجوان کیوں پیچھے؟ وہاں کی سوسائٹی نے دیکھیں اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو سسٹم میں استحکام لانا ضروری ہے. ایک پولیٹیکل کنٹینیوس پروسیس ہے جس سے اس معاشرے میں استحکام پیدا ہو. جب استحکام پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، تعلیمی نظام پر بھی ہوتے ہیں، معیشت پہ بھی ہوتے ہیں، انسانی رویوں پر بھی ہوتے ہیں. یہ چیز اس معاشرے نے سمجھی ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان اپریشیٹ کرنا ہم سیکھیں. ہمارے ہاں آپ کو اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیاں نظر آتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں. یہ معاملہ مدارس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ ذہانتیں ہوتی ہیں یا جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ، آپ لے جائیں 10 سے 15% سے زیادہ نہیں پیدا کیے ہوتے. باقی لوگوں کو آپ کو ہنر سکھانا ہوتا ہے، کام پہ لگانا ہوتا ہے. میں ملیشیا میں رہا، مجھے موقع ملا وہاں کے جو بانی تھے، جدید ملیشیا کے بانی بہاتیر محمد، ان سے انٹریکشن کرنے کا، بات چیت کرنے کا. تو میں نے ان کے ویژن کو سمجھا، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میری قوم میں مجھے محسوس ہوا کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹی رکھنے والی تعداد ہے وہ 4% سے زیادہ نہیں ہے. میں نے ان 4% کو اس چیز میں مہارت اور ٹریننگ دی کہ وہ باقی 96% کو کام پہ لگا سکے. اب امریکہ میں آپ جائیے، وہاں پر یہ چیز گالی نہیں ہے بچے کے لیے کہ تم اگر ڈگری حاصل نہیں کرو گے تو ریڑھی لگاؤ گے. ریڑھی لگانا وہاں اسٹارٹ اپ کہلاتا ہے، وہ انٹرپرینورشپ ہے. وہ ریڑھی لگانے والا، اس کو وہ تمام کے تمام سوسائٹی کے اندر تحفظات حاصل ہیں جو مثال کے طور پہ ہارورڈ کے گریجویٹ کو حاصل ہیں. وہ کبھی کبھی اس سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے. تو بہت کم تعداد ہے. یہ انہوں نے بات سمجھ لی کہ اختصاصی اسپیشلائزیشن کی تعلیم اگر آپ نے دلوانی ہے تو ان لوگوں کو دلوانی ہے جو اس کے اہل اور صلاحیت لے کر آئے ہیں. لہٰذا امریکہ میں ہائی اسکول کی ایک تعلیم ہوتی ہے جو براڈ بیس ایجوکیشنل سسٹم ہے. وہ ورلڈ لینگویجز کو جانتے ہیں، اپنی ڈیموگرافک کو جانتے ہیں، ہسٹری کو جانتے ہیں، کلچر کو جانتے ہیں، بیسک کامن سینس کی اسکلز آتی ہیں، پھر سوسائٹی میں ہنرمندی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں نوجوانوں کو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے. تعلیم آپ نے اپنے شعور کی تہذیب کرنی ہے، وہ کسی بھی سطح پر ہو. اور پھر اس کے بعد کسب معاش ہے، کمانے کے جو ذریعے ہیں، اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، وہاں پہ ان کی جو سوسائٹی ہے اس میں جو ریلیجیس طبقہ ہے، جو ان کے کہہ لیں کہ علماء ہیں، ان کا کتنا رول ہے ان کی فکر کو، ان کی تھاٹس کو شیپ اپ کرنے میں؟ کیونکہ یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا ایک اہم رول ہے. ایک بچہ جب وہ یونیورسٹی سے کہیں باہر نکلتا ہے تو وہ ان چیزوں میں پھنسا رہتا ہے، مخمصوں میں، کیا میں صحیح کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں ٹی شرٹ جینس پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں داڑھی رکھوں نہیں رکھوں، میں میوزک سنوں یا نہیں سنوں. یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ نوجوان کو سامنا نہیں، یہاں پہ سامنا ہے اس کا. تو وہاں کے کیا کوئی ریلیجس جو ان کی لیڈرشپ ہے، کوئی وہ رول پلے کرتی ہے بچوں کی تربیت میں؟ کیونکہ یہاں پر تو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر اس طرف کوئی توجہ نہیں. جی، وہاں پر اصل میں وہ سفر صدیوں پہلے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جہاں پر ریلیجس لوگوں کی رجیم نے اپنے مذہبی تصورات کو سوسائٹی پہ امپوز کیا، اس قدر امپوز کیا کہ سوسائٹی نے ریوالٹ کر کے مذہب اور شریعتی سے جان چھڑوا لی، آزاد ہو گئے. جو سفر وہاں پہ ہوا ہے نا، یہ انسانیت کا سفر ہے. ہمارے یہاں کے مذہبی طبقے کو بھی ابھی بات سوچنی چاہیے کہ ایک وقت تک تو یہ چیز چلے گی کہ آپ اپنے تصورات کو، اور وہ آپ کے تصورات ہیں جس کو آپ ریوزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کی اپنی تاریخ میں وہ ریوزٹ ہوتے چلے آئے ہیں. یعنی جو اسلام کی، مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے، اس کے اندر اتنا ایوولوشن ہے، اس کے اندر اتنا ارتقاء ہے، اس کے اندر اتنی زندگی اور حیات ہے کہ وہاں پر فلسفہ، کلام، تصوف، تاریخ، ادب، ہر چیز میں نابغہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. جو آج آپ کو 4 مسالک نظر آتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر فوسلائزڈ ہو کے بیٹھ گئے. بھائی وہ بھی تو پیدا ہوئے نا کسی دور میں، اور جس دور میں وہ پیدا ہوئے اس دور میں اور سینکڑوں مکاتب فکر بن رہے تھے. تو وہاں پر تو سوسائٹی نے اپنی جان چھڑائی اس چیز سے. اس کا ایک نقصان بھی ہوا. جس وقت مذہبیت ایک تہذیب بن کر آپ کے اوپر غالب آ جائے اور آپ ریوالٹ کر کے اس سے بغاوت کریں، تو جو مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں اس سے بھی آپ جان چھڑا لیتے ہیں. تو اس کا سوسائٹی کو نقصان ہوا. اگرچہ امریکہ یورپ کی نسبت میری نظر میں
کافی حد تک مسیحیت کی ان بنیادی اقدار سے جڑا ہوا ہے، اگرچہ مسیحیت کے اندر خود یہ ایوولوشن آیا کہ انہوں نے شریعت ہی کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہے، آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی کے اگر پریشرز کو آپ اٹھا لیں، آپ یقین جانے میں بہت رابطے میں رہتا ہوں نوجوانوں سے، مذہبی نوجوانوں سے جو دینی مدارس کے پس منظر کے لوگ ہیں، جو دینی فکر آپ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں، کھرے کو بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ زمانہ بڑا صراف ہے، یہی پاکستان تھا، یہی مدارس تھے، یہی ہم بیٹھتے تھے، وہی قرآن تھا، وہی حدیث تھی، اس کی بنیاد پہ تصویر حرام مطلق تھی، اس کی بنیاد پر موسیقی حرام مطلق تھی، اس کی بنیاد پر بینک حرام مطلق تھا، مائک میں شیطان یہ بولتا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن زمانے کا جبر آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو آپ کو تسلیم کرنا پڑا۔ تسلیم کیا؟ علماء کے بیانات آتے ہیں، بیانات آتے ہیں، اس سے آگے بڑھ ویڈیوز کے بھی جو آتی ہیں۔ ماشاءاللہ کیمرے کے ساتھ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لگتا ہے کہ محرومی ہے 300 سال کی کہ کیمرہ ہی نہیں ہٹتا۔ یہ سب چیزیں نوجوان، اس کا ایک غیر محسوس اثر ہوتا ہے۔ وہ غیر محسوس اثر پتہ ہے کیا ہے؟ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ خدا کا دین ہے نا، جو ان کے یہاں مجبوریوں سے اور خارجی تاثرات اور پریشر سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ پھر میں اپنا ایک ورلڈ آرڈر دیتا ہوں۔ پھر وہ مغربی تہذیب نے جو دنیا کے اندر جینے کا ایک پورا کا پورا نظریہ دیا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، صورتحال یہی ہے۔ تو جو چیز سیکھنے کی ہے، ان ملکوں سے سیکھنے کی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں مذہبی لوگ اپنا رول پہچانیں۔ پرابلم وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، مذہبی لوگ بھی عالمی سطح کے غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ 1000 سال تک خود پاور شیئرنگ کے فارمولے میں وہ رہے، ان کو اسلامی حکومتوں نے قضات کا منصب دے دیا تھا، جوڈیشری کا وہ حصہ بنے رہے۔ اب جب آپ جوڈیشری کا حصہ بنے رہتے ہیں تو آپ فیصلے دیتے ہیں۔ تو جوڈیشری چلی گئی جناب شیخ سے، حکومت چلی گئی مسلمانوں سے، لیکن فیصلہ دینے کی نفسیات نہیں نکل سکی۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب آپ کسی مذہبی عالم سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ حرام، حلال، جائز، ناجائز، ورڈکٹ، تم راسخ العقیدہ ہو، نہیں ہو، گستاخ، اس نفسیات میں ہے۔ اس لیے کہ 1000 سال میں وہ نفسیات اس کی بنی ہے۔ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم دین کے عالم ہو، تمہارا کام صلح خیرخوائی ہے اور تذکیر و یاد دہانی ہے، اس سے آگے بڑھ کے تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں کے اپنے داخل کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ اقتدار کے حریص گروہوں کی خواہشات ہیں جنہوں نے اس ملک میں استحکام کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ وہ آتے ہیں، یہ نظام، یہ خطہ، یہ ملک جو بن چکا تھا، جیسے بنا، جو پس منظر تھا، بن چکا۔ اب بننے کے بعد اس کو چلنے دو یار، اس کے اندر لوگوں کو آنے دو، جمہور کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دو۔ فیصلہ کرنے کا حق جمہور کے پاس ہوگا تو وہ ان سے پوچھیں گے، اختیار تمہارے پاس ہوتا ہے، پوچھتے وہ ان سے ہیں، ملک کوئی اور چلا رہا ہے، یہاں پر طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے، دستور وہاں پڑا ہوا ہے۔ ایک مذاق ہے ہمارے ملک کے اندر، قانون کی سربلندی کے جب ہم مظاہر دیکھتے ہیں، جس طرح یہ طاقت کے مراکز ان کو استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کا سوسائٹی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے ملک کے اندر سب سے بڑے قومی میثاق کی ایسے توہین ہو سکتی ہے تو میں کیوں سگنل پہ رکوں، میں کیوں پھر رشوت کے بغیر کام کروں؟ تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ موقع ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنی سطح پہ، ایک استاد اپنی سطح پہ، دانشور اپنی سطح پہ، عالم، فقیہ، فلسفی، جرنل، پولیٹیشین اپنی اپنی سطح پر دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ جس کرائسس کا شکار ہے، اس سے ایک شخص نہیں نکال سکتا، ایک اجتماعی وزڈم ہے، اجتماعی کوشش ہے، جس کے نتیجے میں ہم کم سے کم وہاں پہنچ جائیں جہاں ملیشیا اور ترکی پہنچا۔